تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد انیس الغریبین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ غلام جس کی مشق سے قافلے نے پانی لیا اور اس سے استفادہ کیا، خود بھی پانی پیا، جانوروں کو بھی پانی پلایا اور پھر اپنی مشقیں بھی بھر لی۔ اس کے بعد اس غلام کی جو مشق تھی وہ بھی پانی سے واپس پر کر دی گئی، بلکہ ایک مشق کی جگہ پر اس کو 2 مشقیں ملی۔ اس کے بعد پھر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دست اقدس کو بوسہ دینے کا شرف حاصل ہوا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس کے چہرے پر پھیرا۔ اس کا جو چہرہ تھا وہ حضور کے دست اقدس کی برکت سے گورا ہو گیا اور چودھری کی طرح چمکنے لگا۔ اس کے دل کے اندر ایمان کا نور روشن ہو گیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جاؤ اپنے آقا کے پاس اور جا کر اس کو یہ مشق دو جس کے لیے وہ تجھے بھیجا تھا۔ اب وہ دوڑتا ہوا اپنے آقا کی طرف لپکا، اور جیسے ہی وہ آقا سے قریب ہوا، جیسے ہی دور سے اس کے آقا نے اس غلام کو آتے ہوئے اونٹ پر دیکھا تو اونٹ کو دیکھ کر تو پہچان لیا کہ یہ وہی اونٹ ہے، اور اس کے ہاتھ میں چونکہ مشق بھی ہے تو لہٰذا یہ وہی غلام ہوگا۔ لیکن جیسے غلام قریب آیا تو اس آقا کو اس غلام کا چہرہ دیکھ کر یقین نہیں آیا کہ یہ وہی غلام ہے، کیونکہ اس کا چہرہ بدل چکا تھا۔ اب کیا ہوا آگے وہ آج ہم پڑھیں گے۔ خواجہ از دورش بدید و خیر ماند، از تحیر اہل آن دہرہ بخاند۔ اس کے آقا نے اس کو دور سے دیکھا، اور جیسے ہی وہ قریب آیا چہرہ اس کا دکھائی دینے کے قابل بنا تو وہ حیران رہ گیا، اور سارے گاؤں والوں کو جو اس غلام کو جانتے تھے دکھانے کے لیے گاؤں والوں کو طلب کیا کہ آؤ دیکھو یہ کیا ہو گیا ہے۔ راوی ایما اشتر ما ہست این، پس کجا شد بندے زنگی جبی۔ یہ ہمارا ہی اونٹ ہے اور یہ ہمارا ہی مشق ہے اور سب کچھ ہمارا ہی ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہمارا غلام کہاں گیا؟ وہ تو کالا تھا، یہ جو آدمی آیا ہے یہ تو گورا چٹا خوبصورت ہے، ساری چیزیں تو ہماری ہیں، لیکن غلام ہمارا نہیں ہے، کوئی اور غلام ہے جو آیا ہے۔ تو پہچان کے لیے گاؤں والوں کو بلایا گیا۔ یہ کہ بدری استمی آیت زدور، می زند بر نور روز از روش نور۔ ایک خوبصورت چودھری کے چاند کی طرح چہرہ رکھنے والا ایک شخص ہے جو ہمارے پاس آ رہا ہے، ہماری اونٹ اور ہماری مشق اور سارے ہمارے ساز و سامان کے ساتھ، اور اس کا چہرہ دن کے نور کی طرح چمک رہا ہے۔ کچھ عجیب و غریب معاملہ ہوا ہے، آؤ اس مسئلے کو سلجھائیں کہ کیا ہو گیا یہ۔ کو غلام ماں مگر سرگشت شد، یا بدو گرگے رسید و کشت شد۔ اب یہ سوال کرنے لگا کہ سب کچھ تو ہمارا ہے لیکن غلام ہمارا کہاں ہے؟ کہیں وہ بھٹک تو نہیں گیا ہے؟ کہیں اس کو کوئی بھیڑیا کھا تو نہیں گیا ہے اور وہ مارا تو نہیں گیا ہے؟ کیونکہ یہ تو وہ غلام نہیں ہے جس کو ہم نے بھیجا تھا۔ یا مگر اورا بکشت این بد گوہر، اشترش آورد این جا از قدر۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس بدذات انسان نے ہمارے غلام کو قتل کر دیا، اس آدمی نے ہمارے غلام کو قتل کر دیا اور ہمارا ساز و سامان سب کچھ لوٹ لینا چاہا، لیکن قسمت نے ایسا کام کیا کہ اونٹ چونکہ ہمارا ہے لہذا اونٹ اس کو یہاں پر لے کر آ گیا۔ ایسا ہو سکتا ہے، اونٹ جو ہے اپنے مالک کے گھر کا راستہ جانتا ہے،
تو وہ اس کو ادھر لے کر آ گیا، لیکن اس کی نیت صحیح نہیں تھی، اس نے ہمارے غلام کو شاید قتل کر دیا۔ چوں بیامت پیش گفتش کیستی از یمن زادی و یا ترکیستی، جب وہ سامنے آیا، بادشاہ کے بالکل قریب ہو گیا، تو بادشاہ نے جو اس کا آقا تھا، بھلے وہ بادشاہ تھا یا نہیں تھا، بہرحال اس کا جو آقا تھا اس سے پوچھنے لگا کہ تو کون ہے؟ تو یمن میں پیدا ہوا ہے یا پھر تیرا ترکستان سے تعلق ہے؟ اتنا گورا چٹا خوبصورت، تو کون ہے؟ تو غلامم را چکردی راست گو گرب کشتی وانما حیلت مجو، میرے غلام کے ساتھ تو نے کیا کیا؟ سچ سچ بتا، اگر تو نے واقعی قتل کیا ہے میرے غلام کو تو صاف صاف قبول کر لے، ہو سکتا تیرے ساتھ ہم کچھ نرمی بھی برتے، ہیلے بہانے بنانے کی کوشش مت کر، صاف صاف بتا تو نے میرے غلام کے ساتھ کیا کیا۔ گفت اگر کشتم بے تو چوں آمدم، چوں بے پائے خود دری خوں آمدم، تو اس غلام نے کہا کہ اگر میں نے کسی کو قتل کیا ہوتا تو میں یہاں پر آتا ہی کیوں؟ بھاگ جاتا، کسی اور جگہ چلے جاتا، اپنے پاؤں سے خود میں کیا اپنے قتل گاہ کو آؤں گا؟ کیوں حاضر ہوں گا میں اگر میں اس طرح سے قتل کرنے والا ہوتا تو؟ گفت نینے در نگیرت بامنت راست باید گفت سردستی فنت، تو اس آقا نے کہا کہ نہیں، ایسی بات تیری قبول نہیں کی جائے گی، ہمیں تمہاری یہ بات درست نہیں لگتی، سچ کہنا چاہیے تجھے، اب تم پکڑ میں آ چکے ہو، اب سچ کہے بغیر چارہ نہیں ہے، اس طرح کی مکر و فریب کی باتیں سنی نہیں جائیں گی، یہ سب بیکار ہوں گی۔ تو غلام من بگفت اینک منم کر دستے فضل یزداں روشنم، سچ بتا میرا غلام کہاں ہے؟ بس ایک ہی سوال ہے میرا غلام کہاں ہے؟ تو اس نے کہا میں ہی آپ کا غلام ہوں، اللہ کی مہربانی نے مجھے پر نور منور اور روشن کر دیا ہے، میں وہی ہوں، بھلے ہی میرا ظاہر بدل گیا ہے لیکن اصل میں وہی ہوں۔ دیدام صدرے و بدرے گشتام صاحب فضلے و قدرے گشتام، میں نے ایک بڑے صدر کا دیدار کیا ہے اور اسی لیے میں بدر بن گیا ہوں، مرتبے والا بزرگی والا بن گیا ہوں، اسی لیے میرے اندر اتنی زیادہ تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ ہی چمی گوئی غلام من کجاس ہی نخواہی رست از من جز براست، اس نے کہا خبردار ایسی باتیں نہیں کرنا، یہ سب باتیں سن کر میں یقین کرنے والا نہیں ہوں، سیدھا سیدھا صاف صاف میرا سوال ہے میرا غلام کہاں ہے؟ بس یہ بولو، اور سچی بات کے سوا اگر تو نے کچھ بھی الٹ پھیر کرنے کی کوشش کی، باتوں کو بنانے کی کوشش کی، تو میرے ہاتھ سے نہیں بچ سکتا۔ گفت اسرار ترا با غلام جملہ وا گویم یکا ایک من تمام، تو اس نے کہا میں آپ ہی کا غلام ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اب رہا یہ سوال کہ جو تبدیلی میرے اندر واقع ہوئی ہے جس کو آپ نہیں پہچان پا رہے ہیں، اس کے پیچھے کا راز ہے، اور میں پورا راز بھی سب کچھ بتا دیتا ہوں کہ کیا ہوا تھا، اور پھر آپ کو یقین آ جائے کہ میں آپ ہی کا غلام ہوں۔ پرانی وہ باتیں جب میں آپ کی غلامی کیا کرتا تھا، اور ایسی باتیں جو آپ کی اور میرے سوا کوئی نہیں جانتے، وہ بھی میں بیان کروں گا۔ اب تو آپ کو یقین آ جائے گا نا، ساری باتیں پرانی بیان کروں گا میں۔ زاں زمانے کے خریدی تو مرا تاب اکنوں باز گویم ماجرا، جب سے آپ نے مجھے خریدا ہے تب سے لے کے اب تک آپ کے ساتھ کیا ہوا، میرے ساتھ کیا ہوا، ہم دونوں کے بیچ میں کیا گفتگو ہوئی، کیا کیا منصوبہ بندی ہم نے کی، اب تک جو کچھ ہوا میں سب سنا سکتا ہوں۔ تابدانی کے ہمانم در وجود گرچہ از شبدیز من صبح کشود، تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں وہی غلام ہوں، کوئی اور وجود نہیں ہے میرا، وہی وجود ہے میرا، اگرچہ کہ جو میرا کالا پن ہے وہ بدل گیا ہے، صبح کی طرح نمودار ہو گیا ہے، رات کی سیاہی صبح میں کنورٹ ہو گئی ہے، میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، لیکن میں کوئی اور نہیں ہوں، میں وہی ہوں۔ رنگ دیگر شد ولیکن جان پاک فارغ از رنگست و از ارکان خاک، رنگت بدل گئی ہے، حلیہ بدل گیا ہے،
لیکن جو جان ہے وہ تو وہی پاک جان ہے۔ عناصر اربع جو رہتے نا، جو ظاہری عناصر ہوتے ہیں، جان ان عناصر اربع سے پاک ہوتی ہے، رنگت سے خالی ہوتی ہے۔ آپ کو جان کو دیکھنا چاہیے، باطن کو دیکھنا چاہیے، اصلیت کو دیکھنا چاہیے، ظاہر کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ جتنے احکام ہوتے نا عناصر اربع کے یا پھر رنگ کے، بو کے، یہ رنگ و بو کی اس دنیا کے جو ظاہری اثرات ہیں وہ بدن کے اوپر طاری ہوتے ہیں۔ گورا آدمی کالا ہو رہا ہے، کم قد آدمی لمبا ہو رہا ہے، دبلا آدمی موٹا ہو رہا ہے، موٹا آدمی دبلا ہو رہا ہے، یہ سب جسم پر پڑنے والے اثرات ہیں۔ ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو برسوں تک آپ کے ساتھ تھا، ایک عرصے کے بعد آپ اس کو پہچان بھی نہیں پاتے۔ یہ جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں یہ جسم پر ہوتی ہیں، لیکن جان اس سے پاک ہے۔ جان 50 سال پہلے جو تھی بعد میں بھی وہی رہے گی۔ تو آپ جان کو دیکھیے، بدن کو کیوں دیکھتے ہیں؟ تن شناساں زود مارا گم کنند، آب نوشاں ترک مشق و خم کنند۔ جسم کو پہچاننے والے جلد ہم کو گم کر دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں۔ جن کی نظر صرف جسم پر ہوتی ہے وہ ہم کو جلد سے جلد بھلا دیتے ہیں، لیکن روح پر نظر رکھنے والے نہیں بھلاتے۔ پانی پینے والے مشق اور مٹکے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ کو پانی مطلوب ہے تو گلاس پر نظر مت کیجئے، مشق پر نظر مت کیجئے، مٹکے پر نظر مت کیجئے۔ گیو می اے گلاس آف واٹر اگر کسی نے کہہ دیا تو آپ خالی گلاس نہیں دے سکتے، کیونکہ جب گلاس آف واٹر اس نے کہا تو اس سے مراد وہ گلاس نہیں ہے بلکہ وہ پانی ہے۔ اصل چیز کیا ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے میں کون ہوں، میرا حلیہ کیا ہے، میں کیسا لگتا ہوں، یہ مت دیکھیے۔ جاں شناساں از عدد ہا فارغند، غرقے دریائے بے چونند چند۔ جو روح کو پہچاننے والے، جو جان کی طرف توجہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ گنتی سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ گنتی کا تعلق جسم سے ہے، اس ظاہری چیزوں سے ہے۔ گنتی 1 2 3 5 7 11 12، اس کا تعلق عالم رنگ و بو سے ہے، میٹیریلسٹک ورلڈ سے ہے، اسپریچول ورلڈ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہاں پر کچھ گنتی ہوتی ہی نہیں ہے، وہ بے مثال اور لامحدود دریا ہیں اور اس میں جان والے غرق ہوتے ہیں۔ جان شو از راہ جاں جارا شناس، یار بین شو نہ فرزند قیاس۔ تو روح بن جاؤ، روح کی راہ سے روح کو پہچانو۔ اگر تم روح بن جاؤ گے، جان بن جاؤ گے، تو پھر جان کے ذریعے سے جان کو پہچان پاؤ گے۔ اگر تم جسم بن کر رہو گے تو جسم کی وجہ سے تم جسم کو دیکھو گے، روح دکھائی نہیں دے گی، اور اصلی چیز روح ہے، جسم نہیں ہے۔ تو ظاہر کو مت دیکھو۔ ہر معاملے میں یہی بات مولانا روم بیان کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ کئی جلدوں میں یہی بات بیان کی گئی ہے۔ تقریباً آپ اسی بات پر زور دیتے رہتے ہیں کہ ظاہر کو مت دیکھو، باطن کو دیکھو۔ آدمی کا چہرہ بدل جائے، رنگت بدل جائے، ہائٹ بدل جائے، اس کا حجم بدل جائے تو آدمی نہیں بدل جائے گا، آدمی وہی رہے گا۔ تو مشاہدے کا یار بنو، مشاہدے کا دوست بنو، حقیقت کا مشاہدہ کرو اور اس سے دوستی کرو تو گمان ختم ہو جائے گا۔ گمان کی پابندی نہیں رہے گی۔ گمان کو ہٹاؤ، اندازے کو ہٹاؤ، تخمینوں کو ہٹاؤ۔ اندازے کرنا، اٹکل پر باتیں کرنا، یہ سب گمان ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو حقیقت چاہنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ مشاہدے کے یار بنتے ہیں۔ حقیقت کا مشاہدہ کرنا ہے۔ چو ملک با عقل یک سر رشتہ اند، بہر حکمت را دو صورت گشتہ اند۔ اب آپ کہتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے فرشتہ اور ایک ہے انسان کی عقل۔ یہ جو ہے دونوں رشتے میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ روح کا تعلق عقل سے اور فرشتے روحانی مخلوق۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے سے کے رشتہ دار ہیں ایک معنی میں دیکھا جائے، کیونکہ عقل بھی انسان کو دکھائی نہیں دیتی، لیکن کوئی عقل کا انکار کرتا ہے کیا؟ کوئی بھی انسان عقل کا انکار کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے، لیکن عقل ہے کہاں؟ اس کو دکھائی دیتی ہے؟ نہیں دکھائی دیتی۔ وہی حال فرشتوں کا بھی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے یہ دونوں آپس میں رشتہ دار ہیں، حکمت کی وجہ سے دونوں کی صورتیں الگ الگ ہیں۔ عقل کی صورت ایک الگ ہے، فرشتے کی صورت ایک الگ ہے۔ عاملک با عقل چوں یہ گوہرند،
در پہ ہم چو دنبال و سرند. فرشتے اور عقل چونکہ دونوں کی اصل، دونوں کی روٹ ایک ہی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ جیسے دم اور سر الگ الگ ہوتا ہے ویسے یہ لوگ الگ الگ ہو چکے ہیں. جیسے ایک جانور ہے، سامنے کی طرف اس کا منہ ہوتا ہے، اس کا سر ہوتا ہے، اور پیچھے کی طرف اس کی دم ہوتی ہے. تو بظاہر دیکھنے میں سر الگ ہے، دم الگ ہے، لیکن حقیقتاً دیکھو دونوں جانور ہی ہیں، جانور ہی کے اجزاء ہیں، جانور ہی کے پارٹس ہیں. یہی حال ہے فرشتوں کا بھی، عقل کا بھی. عام الگ چوں مرغ بالوں پر گرفت، وی خرد بگذاشت پرو فر گرفت. اب فرق یہ ہے کہ فرشتے نے ایک پرندے کی طرح اپنے بال، اپنے پر اختیار کر لیے. فرشتے کو پر ہوتے نا، ونگس اینڈ پینینس، یہ اختیار کر لیے فرشتے نے. لیکن عقل نے یہ پر اختیار نہیں کیا. پینینس اینڈ ونگس عقل نے اختیار نہیں کی، وہ بغیر بالوں پر کے کرو فر کے ساتھ اڑتی ہے، کرو فر کے ساتھ جیتی ہے. تو اس حساب سے انسانی عقل کا مقام فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہوا. لاجرم ہر دو مناصر آمدند، ہر دو خوشرو پشت ہم دیگر شدند. اب جب دونوں ایک ہی فیملی کے، ایک ہی اصل کے ہیں تو لامحالہ دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. عقل فرشتوں کے ساتھی ہے اور فرشتے عقل کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے مدد کرنے والے ہیں. ناصر کہتے ہیں مدد کرنے والے، اور مناصر کہتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنے والا. جب آپس میں دو لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو وہ مناصرین کہلاتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے سے اچھی طرح واقف ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. ہم ملک ہم عقل حق را واجدے، ہر دو آدم را معین و ساجدے. اب دیکھیے فرشتوں کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے بھی آدم کو سجدہ کر لیا. اسی طرح عقل بھی آدم کو سجدہ کرنے کے لیے جھک جاتی ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے مددگار، ایک اصل کے، ایک روٹ کے ہیں. دونوں آدم کے مددگار اور دونوں آدم کو سجدہ کرنے والے ثابت ہو جاتے ہیں، حکم کی تابعداری کرنے والے ثابت ہوتے ہیں، عقل اور فرشتے دونوں. دوسری طرف نفس و شیطان بود زول واحدے، بود آدم را عدو و حاسدے. جبکہ دوسرے دو کیٹیگریز والے ہیں، ایک شیطان ہے اور ایک انسان کا نفس ہے. ان دونوں کی دوستی ہے. انسان کے اندر عقل بھی ہے اور نفس بھی ہے. انسان کی عقل کی دوستی فرشتوں سے ہے کیونکہ ان کی اصل ایک ہے، اور انسان کی نفس کی دوستی شیطان سے ہے اس لیے کہ ان دونوں کی اصل ایک ہے. تو نفس اور شیطان ابتدا ہی سے ایک رہے ہیں، اسی لیے ہمیشہ سرکشی کرتے، جھکنے تیار نہیں ہوتے، اور وہ آدم کے دشمن اور آدم سے جلنے والے ثابت ہوتے ہیں، حسد کرنے والے. آنکھ آدم را بدن دید و رمید، وہاں کے نور موتمن دید و خمید. جس نے آدم کو محض ایک جسم سمجھا، آدم کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر سجدہ کرنے سے انکار کیا، وہ اس راستے سے بدک گیا، انکار کر بیٹھا، کیونکہ وہ بدن کو دیکھتا رہا، ظاہر کو دیکھتا رہا، کیونکہ نفس اور شیطان کے تحت ہے. اور دوسرا جو فرشتوں اور عقل کے تحت ہوگا، وہ آدم علیہ السلام کے اندر جو نور امانت ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوگا، اور جب وہ اس کو دیکھے گا تو جھک جائے گا. جس نے آدم کا بدن دیکھا بدکتا ہی رہا، دیکھی جس نے وہ امانت تو وہ جھکتا ہی رہا. تو کون کیا دیکھ رہا ہے اس کے حساب سے اس کا ریئیکشن ہوتا ہے. آن تو دیدہ روشنا بودا عظیم، وین دورا دیدہ ندیدہ غیر تین. جس نے آدم کے باطن کو دیکھا، وہ نور امانت کو دیکھا، اس نور امانت کی وجہ سے اس دیکھنے والے کی آنکھیں روشن ہو گئیں، جبکہ اس کی دونوں آنکھیں اس روشنی سے محروم رہی، کیونکہ اس نے آدم کو مٹی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. ارے یہ تو مٹی کا پتلا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، یہی کہتا رہا. تو شیطان اور نفس دونوں ایک ہی راستے پر جاتے ہیں، ایک ہی انداز سے سوچتے ہیں. فرشتے اور عقل دونوں ایک ہی راستے پر جاتے ہیں، ایک ہی انداز سے سوچتے ہیں.
اب انسان اگر اپنے نفس کے اوپر اپنی عقل کو غالب کر دے تو وہ فرشتوں کے راستے پر چلا جاتا ہے، اور اگر نفس انسان کا اس کی عقل کے اوپر غالب ہو گیا تو وہ شیطان کے راستے پر چلا جاتا ہے۔ ای بیاں اکنوں چخر بر یخ بماند چون شاید بر جہود انجیل خواند۔ اب یہ جو سب باتیں میں بیان کر رہا ہوں اگر تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے گدھے کے اوپر برف رکھ دیا گیا ہے۔ اب اس سے گدھے کو کیا؟ برف کی ٹھنڈک انسانوں کو پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور دیگر چیزیں استعمال کرنے کے لیے چاہیے، گدھے کو اس برف کی ٹھنڈک سے کیا تعلق؟ اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تم کو کام کی نہیں لگتی ہے، تو پھر تم اس گدھے کی طرح ہو جس کی پیٹھ پر برف رکھ دیا گیا ہے، اور تم کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ بھلے ہی گدھے کی پیٹھ کے اوپر برف رکھ کر اس کو اس کی ٹھنڈک کا احساس بھی کرایا جائے تب بھی اس کو نہیں سمجھ میں آ سکتا کہ یہ برف ہے کیا چیز، کیوں استعمال کیا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے یہودی کو انجیل سنانا، وہ کبھی نہیں مانے گا۔ انجیل کی تفسیر اس کے سامنے بیان کر دو، کیونکہ وہ انجیل کو خدا کا کلام مانتا ہی نہیں ہے، تو مانے گا کیسے؟ کہ تواں باشیا گفتن از عمر کہ تواں بربت زدن در پیش کر، شیعہ حضرات کے سامنے حضرت عمر کی فضیلت بیان کرنا، وہ بھی ویسے ہو جائے گا، وہ کہاں مانیں گے۔ اسی طرح سارنگی بجانا جا کے کسی بہرے کے سامنے، کیا فرق پڑے گا؟ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ لے گر در دہ بے گوشہ یک کسست ہائے ہوئے کے برابر دم بسست۔ لیکن اگر گاؤں کے کسی گوشے میں ایک بھی سمجھدار لائق عقل مند شخص ہے تو یہ سب باتوں کو سن کر حقیقت کا پتہ لگا لے سکتا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔ میں جو یہ ہائے ہو کی باتیں کر رہا ہوں نا، شاید کسی کے سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی ہیں اور سمجھ میں آئے گی بھی نہیں، لیکن جو عقل مند ہوگا، واقعی وہ عقل جس کے اندر ہوگی، وہ ان اشاروں کو دیکھ کے حقیقت کا سراغ لگا لے گا، اور اس کے لیے یہ ہائے ہو بھی بہت ہے سمجھنے کے لیے۔ مستحق شرح را سنگ و کلوخ ناطق گردد مشرح بارسوخ۔ جو چیز شرح کے لائق ہوگی اس کے لیے پتھر اور ڈھیلا اچھی طرح تشریح کرنے والا ثابت ہو جاتا ہے، گویا بن جاتا ہے۔ انسان کی عقل اگر وسیع ہے، اس کا ذہن وسیع ہے، عقل کا استعمال کرنا اس کو آتا ہے، تو پتھر اور ڈھیلوں سے بھی بہت ساری کام کی باتیں نکال لیتا ہے۔ لیکن جس کی عقل معاف ہو چکی ہے، جو اس میدان کا آدمی ہے ہی نہیں، اس کے سامنے تشت میں لا کر سونا بھی رکھ دو، وہ ماننے تیار نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے پتھر ہوتے ہیں، اگر آپ کے سامنے وہ آ جائیں تو آپ اس کو معمولی پتھر سمجھ کر پھینک دیں، لیکن جو گوہر شناس ہوتا ہے، جو پتھروں کا علم رکھنے والا ہوتا ہے، اگر قیمتی پتھر اس کے سامنے لا کر رکھا جائے تو 10 پتھروں کے اندر سے وہ اپنا قیمتی پتھر اٹھا لیتا ہے، حالانکہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پاس وہ ہنر ہے پہچاننے کا۔ تو جو عقل والا آدمی ہے، جو اس میدان کا آدمی ہے، اس کے سامنے دیے جانے والے اشارے بھی کافی ہو جاتے ہیں بات کو سمجھنے کے لیے۔ اب آپ یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ چیز سمجھ میں آنا اور اس کی اہلیت پیدا کرنا ہے تو اپنے اندر طلب پیدا کرو۔ جب تک کہ طلب نہیں پیدا کریں گے اہلیت پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، چاہے وہ زمین، آسمان، جواہر، ارض، سب طلب کی بنیاد پر پیدا کیا ہے۔ دنیا میں ایک چیز کی جب ضرورت پیدا کی تو ضرورت کو پورا کرنے والے اسباب دیے، تو ضرورت کو پورا کرنے والے اسباب آپ کے پاس اسی وقت میسر آئیں گے جب آپ کے پاس ضرورت پیدا ہوگی۔ اپنی ضرورت کو بڑھاؤ، اللہ تعالیٰ ضرورت پوری کرے گا۔ آپ ضرورت کو بڑھائیں گے نہیں تو ضرورت پورا کرنے والے اسباب بھی کیوں ملیں گے آپ کو؟ تو اپنے اندر طلب اور جستجو لاؤ، پیاس پیدا کرو، پانی ملے گا۔ اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ آ نیاز مریمی بودست درد کہ چنا طفل سخن آغاز کرد۔ حضرت مریم علیہ السلام کی یہ نیاز مندی اور ان کا یہ درد تھا کہ اس درد کی وجہ سے ہی عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی بات کرنا شروع کیا۔ کوئی بھی بچہ جھولے سے بات نہیں کرتا، لیکن حضرت مریم کی جو صورتحال تھی وہاں پر، ان کو وہ چیز کی ضرورت اور طلب تھی، ان کو پروف کرنا تھا اس بچے کی شان کے بارے میں لوگوں کے سامنے، اسی لیے وہ طلب نے عیسیٰ علیہ السلام کو بات کرنے کا حوصلہ دیا، وہ شرف دیا۔ جزو او بے او برائے او بے گفت
جزو جزوت گفت دارت در نہفت، ان کے جزو نے بغیر ان کے کہے کے، حالانکہ حضرت بی بی مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بات کرنے کے لیے نہیں کہا، لیکن ان کو وہ طلب تھی، وہ جستجو تھی، ان کو وہ ضرورت تھی، اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی۔ تو حالانکہ وہ انہی کے جز ہے، حضرت مریم ہی کے جز ہے عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کے جز نے ان کے کہے بغیر ان کے لیے بات کی۔ اور تمہارا بھی ہر جز پوشیدہ طور پر بولنے والا ہوتا ہے، تم کو اس کو بنانا چاہیے، اپنے اندر وہ جستجو، وہ طلب، وہ نیاز مندی، وہ درد پیدا کرنا چاہیے، تب ہوگا، تب تک نہیں ہوگا۔ دست و پا شاہد شوندت اے رہی، منکریرا چند دست و پا نہیں۔ اے غلام، تیرے ہاتھ پاؤں خود گواہ بنیں گے، تو انکار کے کتنے ہاتھ پاؤں لگائے گا؟ تو ہزار انکار کرتا رہے کہ میں ایسا نہیں ہوں، میں ایسا نہیں ہوں، لیکن تیرے اعضاء گواہ بنیں گے اور تیری بات آگے پہنچائی جائے گی۔ حقیقت چھپتی نہیں ہے، کھل کے آ جاتی ہے۔ اپنے اندر طلب پیدا کرو، راستے خود بخود بنیں گے۔ اگر کوئی باہر سے آپ کی ضرورت پورا کرنے والا نہیں ہوگا تو اندر سے اللہ تعالیٰ پوری کرے گا، اور اندر سے اللہ تعالیٰ ایسے پوری نہیں کر رہا ہے تو باہر سے کسی کو بھیج کر پورا کرے گا، مگر شرط ہے جستجو اور طلب کا پیدا ہونا۔ ورنباشی مستحق شرح و گفت، ناطق ہے ناطق ترا دید و بخفت۔ اگر تم اس طرح کی تشریح اور اس طرح کی گفتگو کے مستحق نہیں ہیں، if you are not eligible، بولنے والا بول بول کے تھک گیا، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ تھک ہار کے سو گیا بولنے والا، اگر ایسی حالت ہے، ہر چروئی دس پہ محتاج رست، تاب یابت طالب چیزیں کے جست۔ جو کچھ اگا ہے یاد رکھ محتاج کے لیے ہی اگا ہے، اگر تو محتاج بنے گا تو پھر ہر چیز اگے گی، اگر تو محتاج طلبگار نہیں بنے گا تو تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور طلبگار وہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی اس کو طلب ہوتی ہے وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھنے والا طلبگار کبھی نہیں کہلاتا۔ حق تعالیٰ کی سماوات آفرید، از برائے دفع حاجات آفرید۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو کیوں پیدا کیا، زمین کو کیوں پیدا کیا؟ مخلوق کو ان چیزوں کی حاجت تھی، اسی لیے پیدا کیا۔ اب آسمان کی ہم کو کیا حاجت ہے یہ ہم شاید نہیں جانتے، لیکن ہے، اسی لیے تو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو ایسے بیکار پیدا کر دیا ہے؟ اور ایک جگہ فرمایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اس کو باطل اور بیکار تو نہیں پیدا کیا، ہر چیز ضرورت کے تحت پیدا کی گئی ہے، تو ضرورتیں تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اگر ضرورت نہ ہوتی تو اللہ پیدا بھی نہیں کرتا تھا۔ ہر کے جویا شد بیابت عاقبت، مایا اش دردست و اصل رحمتت، جو جستجو کرتا ہے وہی پا لیتا ہے۔ من جدہ وجدہ، عربی میں کہا جاتا ہے جس نے کوشش کی اس نے پایا۔ تو کوشش کب پیدا ہوتی ہے؟ جب طلب ہو، طلب ہوگی تو کوشش پیدا ہوگی، کوشش پیدا ہوگی تو پھر کوشش کے نتائج سامنے آئیں گے۔ جب تک کوشش نہیں ہوگی نتیجہ سامنے نہیں آئے گا، گول نہیں ملے گا، اور جب تک طلب نہیں ہوگی کوئی آدمی کوشش نہیں کرے گا۔ مایاش دردست و اصل مرحمت، اور اس کا جو سرمایہ ہے، اس کی جو جڑ ہے، رحم کی جڑ، گول حاصل ہونے کا اصلی راز، اللہ کا رحم ہونے کی اصلی وجہ، اس کی جو جڑ، اس کا روٹ کاز وہ درد ہے۔ درد پیدا ہو تو رحمت آئے گی، اپنا کام کرے گی۔ ہر کجا دردے دوا آجا رود، ہر کجا فقر نوا آجا رود، جہاں درد ہوتا ہے وہاں دوا پہنچتی ہے، جہاں غریبی مسکینی ہوتی ہے وہاں پر سامان پہنچتا ہے، جہاں بیماری ہوتی ہے وہاں پر شفا پہنچتی ہے۔ تو پہلے درد پیدا کرو، دوا خود بخود آ جائے گی۔ ہر کجا مشکل جواب آجا رود، ہر کجا کشتیس آب آجا رود، جہاں بھی کوئی اشکال پیدا ہوتا ہے، جہاں بھی کوئی ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے وہیں پر جواب آتا ہے۔
آپ کو ڈاؤٹ ہوگا، آپ آگے بڑھ کے پوچھیں گے تو ڈاؤٹ کلیئر ہوگا. اگر آپ اپنے ہی اندر اپنے ڈاؤٹ کو چھپا کر رکھیں گے تو ڈاؤٹ کلیئر کہاں سے ہوگا؟ تو پہلے تو ڈاؤٹ کو ظاہر کرنا تاکہ وہ کلیئر ہو. پھر اس سے پہلے کا مرحلہ ہے کہ ڈاؤٹ کا آنا. ڈاؤٹ ہی نہیں آیا، ڈاؤٹ کلیئر کیسے ہوگا؟ اور جہاں کھیتی ہے وہیں پر پانی پہنچتا ہے. کھیتی نہ ہو تو پانی کون لے جا کر پہنچائے گا؟ آب کمجو تشنگی آور بدست، تاب جوشد آبت از بالاؤ پست. پانی کی تلاش مت کرو، پیاس پیدا کرو. پیاس پیدا کرو، پانی خود بخود آئے گا. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پیاس نہیں پیدا کرتے، پانی کی تلاش کر رہے ہیں. جب تم پیاس پیدا کرو گے تو پانی تمہارے اوپر نیچے آگے پیچھے سے آئے گا، جوش مارے گا. تان زائد طفلکے نازک گلو، کہ رواں گردد ز بستاں شیر او. جب تک معصوم نرم گلے والا نوزائیدہ بچہ پیدا نہیں ہوتا تب تک ماں کے اندر دودھ نہیں آتا. پہلے بچہ پیدا ہوگا تو دودھ آئے گا نا. بچہ پیدا نہیں ہوگا تو دودھ بھی نہیں آئے گا. رو بدی بالا و پستی ہا بدو، تا شوی تشنا حرارت را گرو. جاؤ، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے مت بیٹھو. یہ جو نشیب و فراز ہیں، یہ جو اونچ نیچ ہے، اس میں دوڑو دوڑو. اگر پیاس نہیں پیدا ہو رہی ہے تو دوڑو. اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ کیا کروں میرے اندر پیاس پیدا ہی نہیں ہو رہی ہے تو دوڑو، خود بخود پیاس پیدا ہوگی. اور جب پیاس پیدا ہوگی تو پھر پانی ملے گا، رحمت حاصل ہوگی. بادزاں از باغ زنبور ہوا، بانگ آب جو بنوشی اے کیا. اب دیکھیے، آپ بڑی خوبصورت بات یہاں پر کر رہے ہیں کہ ہوا کی بھیڑ کی جو آواز آتی نا، تھنڈر کلاؤڈ، اس کی جو آواز آتی نا، تھنڈر کلاؤڈ کی آواز آنے کے بعد ہی اے میرے معزز انسان نہر کے پانی کی بہتی ہوئی آواز آئے گی. پہلے بجلی کی کڑکنے کی آواز آتی ہے، پھر اس کے بعد پانی برسنے کی آواز آتی ہے، پھر پانی برسنے کے بعد پانی بہتا ہے تو نہر سے پانی کے گرنے کی آواز آتی ہے. یہ ایک لنک ہے. جب وہ آواز ہی نہیں آئے گی تو یہ آواز کہاں سے آئے گی؟ حاجتے تو کم نباشد از حشیش، آب راگیری سوئے اومی کشیش. دیکھیے، جب جھاڑ گھاس سوکھ جاتے ہیں، آپ کے گھر میں بھی اگر جھاڑ ہے سوکھ رہا ہے یا اس کی مٹی خشک ہو رہی ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ فوری جاتے ہیں، پانی لے کے لا کے ڈالتے ہیں. گھاس اگر سوکھ رہی ہے آپ کے گھر کی یا آپ کے باغ کی یا آپ کے پودے سوکھ رہے ہیں، مٹی خشک ہو رہی ہے، فوری اس مٹی کے خشک ہونے کو دیکھ کر آپ اس کے اندر لا کر پانی ڈالتے ہیں. پودا خود پانی نہیں لے لیتا، آپ کو ڈالنا پڑتا ہے. تو اس نے اپنی پیاس کا اظہار کیا، اسی لیے آپ نے اس کو پانی دیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ کیا تمہاری ضرورت اس گھاس پھوس سے بھی کم ہو گئی ہے؟ وہ تو اپنی پیاس کا اظہار کر رہے ہیں، وہ تو اپنی طلب کا اظہار کر رہے ہیں. ان کے اندر وہ طلب ہے، پیاس ہے، اس لیے ان کو پانی مل رہا ہے. تم کیوں اپنی پیاس نہیں بڑھاتے؟ بڑھاؤ. نہیں بڑھ رہی ہے تو دوڑو، اوپر جاؤ، نیچے اترو، تھکو، تاکہ تمہارا حلق خشک ہو جائے، پیاس بڑھے اور پھر تم کو پانی پینا نصیب ہو. گوش گیری آورا تو می کشی، سوئے سرے خشکتا یابت خوشی. تو پانی کا کان پکڑتا ہے اور اس کو تو کھینچتا ہے. اگر پانی خود سے نہیں آتا ہے کھیتیوں میں تو آپ پانی کا کان پکڑ کے لے کے جاتے ہیں کھیتیوں میں. چل پانی چل، میری کھیتی کو تیری ضرورت ہے، چل. پھر خشک کھیتی جو ہوتی ہے وہ سیراب ہو جاتی ہے اور تازگی حاصل کرتی ہے. تو وہ اس نے پیاس بڑھائی، اسی لیے اس کو پانی ملا. زرے جارا کس جواہر مزمرست، ابر رحمت پر ز آب کوثرست. اور یہ جو آپ کی جان کی کھیتی ہے اس میں بھی جواہر چھپے ہوئے ہیں، اس کو بھی پانی کی ضرورت ہے. تمہاری جان کے اندر جو کھیتی ہے نا چھپی ہوئی، اس کے اندر بھی پانی کی ضرورت ہے. اور یہ پانی لانے والا پانی اسی وقت آپ کو ڈالے گا جب پیاس پیدا ہوگی. رحمت کا بادل کوثر کے پانی سے بھرا ہوا ہے، وہاں سے پانی آئے گا. اگر طلب تو پیدا ہو
لا سقاہم ربہم آیت خطاب تشنباش اللہ اعلم بالصواب. اور ایسے لوگوں کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. سورہ الدہر جس کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے اس کی آیت نمبر 21 میں کہا گیا ہے ان کا رب ان کو شراب طہور پلائے گا، پاکیزہ شراب پلائے گا، پیاس ہوگی تو پلائے گا. تو اس لیے تجھے پیاسا بننا ہوگا. جب تک پیاسا نہ بنے گا، طلب پیدا نہیں کرے گا، رحمت کا پانی نہیں مل سکے گا. اب اس مسئلے کو اور آگے دوسری مثالوں کے ساتھ مولانا روم سمجھائیں گے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. تاب کے در لگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در لہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش